بھی بڑے ملک ہیں جیسے کہ جرمنی، فرانس، اسپین، اٹلی، پرتگال بھی، پرتگال تک اب یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ آنا چاہتے ہیں یورپ کے اندر آئیں، ہم ویلکم کرتے ہیں، ہمیں کام کے لیے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یونین کے تمام ملک اپنے بارڈرز کو کنٹرول کر رہے ہیں، کلوز کر رہے ہیں کہ کوئی بھی غیر قانونی طریقے سے کوئی بندہ بھی کسی ایک سے دوسرے ملک میں نہ جا پائے، اور اگر پکڑا جائے فی الفور اس کو پکڑ کر اس ملک کے حوالے کیا جائے اور اس کا پھر وہ چلان کاٹ کر اس کو واپس اس کے اپنے ہوم کنٹری میں ڈپورٹ کیا جائے۔ السلام علیکم جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جتنے بھی ہمارے دوست دیکھنے والے ہیں، آپ تمام دوستوں کو بہت زیادہ پیار اور بہت زیادہ سلام۔ آپ نے یورپ کے حوالے سے بہت سی نیوز اور اپڈیٹ سنی ہیں، ابھی کل کی بات ہے جس کے اندر جو اٹلی کی جو ہماری پرائم منسٹر ہیں وہ یہاں سے امریکہ گئی، جا کر ڈونلڈ ٹرمپ سے وہاں ان کی ملاقات ہوئی، اور جس کے اندر نیوز جو رپورٹرز ہیں، جو صحافی ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا کہ جو یہاں یورپ کے اندر مائیگریشن کا جو سسٹم ہے، جو غیر قانونی طریقے سے لوگ آ رہے ہیں بہت زیادہ، آپ ان کو یورپی یونین کے اندر کیسے روک سکتے ہیں، کیا کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فرسٹ آف آل میں بالکل بھی یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ یورپی یونین کے اندر غیر قانونی لوگ اب زیادہ تعداد کے اندر آئیں۔ پہلی بات تو یہ آپ دوستوں کے لیے اپڈیٹ ہے۔ اس کے بعد جارجیا میلونی نے بالکل ساتھ ہی یہ چیز کہہ دی ہے کہ ہم بالکل اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہم نے آنے والے وقت کے اندر بھی یہ کام بہت زیادہ کیا اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں، پروگریس آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے البانیہ کے اندر اپنے کیمپ تعینات کیے ہیں کہ جو لوگ بھی غیر قانونی طریقے سے آ رہے ہیں اب ان کو وہاں پر منتقل کیا جائے گا۔ ایک پوائنٹ یہ ہے۔ سیکنڈ بات یہ کہ ابھی پورے یورپ کے لوگوں نے مل کے یہاں پر اٹس مین ٹو سے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ادارے ہیں انہوں نے مل کے جو انلیگل مائیگریٹ آئے ہیں، جو کسی بھی غیر قانونی طریقے کے طور کے اوپر بارڈر کے اوپر پکڑے گئے ہیں، ان کو پکڑتے ہی جس کے اندر 20 پاکستانی اور 8 بنگلہ دیشی لوگوں کو پکڑ کر ڈپورٹ کیا ہے واپس ان کے کنٹری کے اندر، جس میں گریس بھی شامل ہے، اور یورپی یونین کے جو بڑے ملک ہیں، اسپین ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، یہ تمام ملک ان کے ساتھ شامل ہو کر انہوں نے ڈپورٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کیمپ تعینات کیے ہیں البانیہ کے اندر۔ تو جتنے بھی انلیگل مائیگریٹس ہیں جو یورپی یونین کے اندر آ رہے ہیں، جو کسی بھی وجہ سے یہاں آ کر سالم لیتے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ جو یہاں پر اسٹرکنس کر دی گئی ہے، بہت زیادہ قانون سخت کر دیے گئے ہیں، اور حال ہی میں یہ چیز سننے کو آ رہی ہے کہ آنے والے وقت کے اندر یورپی یونین کا یہ کہنا ہے جتنے بھی بڑے ملک ہیں جیسے کہ جرمنی، فرانس، اسپین، اٹلی، پرتگال بھی، پرتگال تک اب یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ آنا چاہتے ہیں یورپ کے اندر آئیں، ہم ویلکم کرتے ہیں، ہمیں کام کے لیے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جس کے اوپر ہم لوگ یہ کہتے ہیں، میں اگر میں اپنا پرسنل اوپینین آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں کہ یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کی جو مائیگرینٹس ہیں ان کی ضرورت ہے، لیکن اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ یار غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو ڈپورٹ نہیں کیا جائے گا، وہ یہاں پر رہیں گے، لیکن انہوں نے ٹو دا پوائنٹ، کیونکہ جب پریشر بہت زیادہ ہو تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی انلیگل نہیں، ہم آپ کو لیگل آنے کے موقع دے رہے ہیں۔ ہر ملک اپنے ورک ویزے ایشو کر رہا ہے، جرمنی بھی اپنے ورک ویزے ایشو کر رہا ہے، فرانس بھی ورک ویزے ایشو کر رہا ہے، پرتگال بھی ورک ویزے دے رہا ہے، پرتگال تک نے ورک ویزے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اٹلی بھی دے رہا ہے، اس کے بعد نیدرلینڈ ہے، بڑے ملک بھی ہیں۔ لیکن ان جو ورک ویزوں کی ٹوٹل جو اس کی ایسٹیمیٹ ہے اور ٹوٹل اس کا جو مکمل خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو قانون بنائے ہیں ان قوانین کو جو پورا کر رہے ہیں لوگ، وہی لوگ باہر جا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ بہت چند لوگ ہیں جو پاکستانی جو ان قوانین کو مکمل کر رہے ہیں ہماری نظر کے اندر، اور اسی لیے جو حال ہی میں پاکستان کی جو بیورو ٹیم ہے، جو امیگریشن کی جو ٹیم ہے، انہوں نے یہ رپورٹس شائع کی ہیں کہ سب سے کم جو پاکستانی ہے وہ یورپی یونین کے اندر جاتے ہیں ورک ویزوں کے اوپر۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ ایک تو وہ پورا جو معیار ہے، جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں یورپ کی ورک ویزے کے لیے، وہ پورا نہیں کرتے، اور ایسے ہی ورک ویزا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ، وداؤٹ اینی ایکسپیرینس اور نالج آپ کو یہ ورک ویزا مل جائے اور آپ وہاں جا کر کام کریں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو لوگ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں پاکستان کے اندر، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہوئی ہے، مکینیکل کے حوالے سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایکسپیرینس ہے، وہ لوگ ایز اے پروفیشنلی اپلائی بھی کرتے ہیں، اور ایسے ہزاروں کی تعداد میں سال 2025 کے اندر ابھی تک لوگ اپنا پروفیشن لے کر باہر آ کر موو کر چکے ہیں۔ یورپی یونین کے اندر بھی امریکہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ان تمام ملکوں کے اندر جا چکے ہیں اور جا بھی رہے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ ابھی اللیگل مائگریشن، کیونکہ پاکستان کے اندر 80% میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ ہیں، 80% جو کہتے ہیں کہ تعلیم کو ایک سائڈ پہ رہنے دو، بس پیسہ کماؤ یا کسی طریقے سے باہر پہنچو. جو مائیگرنٹس ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں، ان کا فیوچر اب کیا ہے؟ یا میں ہوں یا آپ ہیں یا وہ سب لوگ جو آنا چاہتے ہیں، ان کا فیوچر یہاں پر کیا ہے؟ آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو آنا چاہتے ہیں ان فیوچر، کیونکہ جتنی بھی آگے جو پرابلمس ہیں جو بنتی جا رہی ہیں، جو نظر آ رہی ہیں آگے کیا کیا ہونے والا ہے، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوتا ہوں کہ یار ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، مہنگائی کیسے ہو رہی ہے، اتنی زیادہ مہنگائی کی جا رہی ہے، لوگ یہاں پر افراتفری پڑی ہوئی ہے، یہاں کے لوگ بھی کہیں دوسرے ملکوں میں جا کے موو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر ہم لوگوں کی تو کیا ہی بات ہے، ہم لوگ تو کریں گے کیونکہ ہمارے ملکوں کے اندر بہت زیادہ مسئلے بنے ہوئے ہیں. تو کوشش کریں کہ آج کے دور کے اندر جو دوست بھی آنا چاہتا ہے، آپ پراپر طریقے کے ساتھ ورک ویزے کے اوپر باہر آئیں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی کنسلٹنٹ یا کسی امپلائر سے بات نہیں کر سکتے تو ریکویسٹ ہے بھائی اپنی سی وی، کور لیٹر، اپنا پروفیشن، اپنا ایکسپیرینس، وائٹ بیک گراؤنڈ پکچرز، آپ کا پاسپورٹ، آپ کا آئی ڈی کارڈ، آپ کا ہر چیز مکمل کریں. اور مکمل کرنے کے بعد آپ اس کو پی ڈی ایف کے اندر کریں، آن لائن یوروپاس سی وی بنائیں. اس کے اوپر جو لنکڈ ان ہے، jobs.in ہے، اور اس کے علاوہ ASML، جتنی بھی بڑی بڑی ایجنسیز ہیں یورپ کے اندر، آپ کو بہت زیادہ ویڈیوز مل رہی ہوں گی. آپ اپلائی کریں کیونکہ جب انسان کوشش کرتا ہے تب بھی انسان کے لیے دروازے کھلتے ہیں اور راستے بنتے ہیں. ابھی یہ چانس ہے کہ ہر ملک آپ کو ورک ویزے کے لیے انوائٹ کر رہا ہے، لیکن کوئی بندہ یہ بات کرے کہ یار میں غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے ابھی سٹارٹ اپ لوں گا اور نکلوں گا اور میں پہنچ جاؤں گا. آپ کے سامنے واقعات ڈیلی نظر آ رہے ہیں، کبھی تو شپ ڈوب رہا ہے، کبھی گریس میں شپ ڈوب رہا ہے، کبھی لیبیا میں ڈوب رہا ہے، کبھی بارڈر کے اوپر لوگوں کو مطلب کل کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے. بہت سے مسئلے ایسے بن رہے ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہی راستوں کے اندر ایسے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو پکڑتے ہیں تو آپ سے پھر لاکھوں روپیہ آپ سے وہ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں تب چھوڑیں گے ہم آپ کو جا کے. اور آگے آنا انہوں نے ابھی بہت مشکل کر دیا ہے. میں کہتا ہوں 1000 میں سے کچھ چند لوگ ہوں گے جو شاید کسی طریقے سے پہنچ جائیں بچ بچا ہو کر. اس وقت وہ چیزیں اب نہیں رہیں، ابھی پراپر طریقے سے آنا بہت ہی آسان ہے. تو یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، یا تو آپ لوگوں کی باتیں سن لیں، یا آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو صدقہ جاری سمجھ کے لوگوں تک شیئر بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود اپنی یہ پروفائلنگ کریں اور اپلائی کریں. یورپ ورک ویزوں کے لیے لوگوں کو چاہ رہا ہے، یورپ چاہتا ہے کہ آپ ورک ویزوں کے اوپر آئیں، یہاں آ کر کام کریں. ورک ویزے ہر کیٹیگری کے ہیں، ہر چیز کی ڈیمانڈ ہے. اگر کوئی بات کرے کہ یار میں غیر قانونی طریقے سے آؤں گا، ہاں تو دوستو یہ ایک بہت بری بات بھی ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ اس وقت اٹلی جو ہے وہ اپنے بارڈرز کو مکمل طور پر کلوز کر رہا ہے، مکمل طور پہ بارڈر کو کلوز کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے تمام ملک اپنے بارڈرز کو کنٹرول کر رہے ہیں، کلوز کر رہے ہیں کہ کوئی بھی غیر قانونی طریقے سے کوئی بندہ بھی کسی ایک سے دوسرے ملک میں نہ جا پائے. اور اگر پکڑا جائے فی الفور اس کو پکڑ کر اس ملک کے حوالے کیا جائے، اور اس کا پھر وہ چلان کاٹ کر اس کو واپس اس کے اپنے ہوم کنٹری میں ڈپورٹ کیا جائے. ایسی ڈیلی کی نیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور ہم بھی شیئر کر رہے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی ذات سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ہمارا کام ہے آپ دوستوں کو بتانا کہ کوئی بھی غلط کام نہ اٹھائیں. بہت سے لوگ یہ میسج کرتے ہیں کہ بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے، جو یہ ہے وہ ہے، جھوٹ ہے یہ وہ. لیکن آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ جس کے اوپر گزرتی ہے صرف اس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری زمین کے نیچے سے جو ہے نا دنیا ختم ہو گئی ہے، دنیا نکل گئی ہے. لیکن یقین کریں اللہ تعالیٰ کی ذات سب کے لیے بہتر کرے، آسانیاں پیدا کرے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.